الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال تعالى: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. وقال جل شانه: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، قرآن حکیم میں غزوہ بدر، جو کہ اسلام اور کفر، اہل اسلام مہاجرین و انصار اور اہل کفر مشرکین مکہ اور ان کے معاونین، جس کو اللہ نے قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا: ہذان خصمان اختصموا فی ربہم. دو خصم کہتے ہیں دو جھگڑنے والے فریقوں کو. ہر فریق خصم، اور اگر دو ہوں تو دو خصم. اب ایک خصم مشرکین مکہ ہے اور دوسرا خصم جناب رسول اللہ اور آپ کے صحابہ. اختصموا فی ربہم، اور ان کا جھگڑا دنیاوی نہیں، مال و دولت کا نہیں، دنیا کے اقتدار کا نہیں، بلکہ جھگڑا کیا ہے؟ اللہ بزرگ و برتر جل جلالہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا ہے. یہ ہے اصل جہاد کی روح. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ ایک فریق اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، اور وَكَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اہل کفر کے کلمے کو نیچا دکھاتا ہے، اور دوسرا اس کے برعکس. اب سمجھ لیں اس بات کو کہ قرآن حکیم میں غزوہ بدر کا ذکر کئی مواقع پہ آیا ہے. بنیادی طور پہ اس بات کو سمجھیں کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں ان کی دعوت پنپ نہیں رہی تھی، پھیل نہیں رہی تھی، تو مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. تو پہلا درس یہ ہے کہ اہل اسلام دنیا کے اندر وہی ان کا وطن ہے جہاں ان کی دعوت قائم ہو سکے، جہاں ان کی بات قائم ہو سکے. مسلمان امت دعوت ہے، بیکار امت نہیں. مسلمان ایسی امت نہیں جس کا مدعا اور مطلوب و مقصود صرف دنیا ہے. اب مکہ مکرمہ مولد ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور محبت وحی ہے. پھر یہاں بیت اللہ ہے، مگر رسول اللہ اور حضرات صحابہ نے دعوت کی خاطر اس عظیم بلد حرام کو، جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، چھوڑا، اور کوئی غرض نہیں تھی. اس غزوے کے اندر بھی بڑے دروس ہیں. پھر آگے دیکھیں. بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے یہاں پہ دو غلطیاں کرتے ہیں، آپ بھی سمجھیں. ایک یہ کہ جناب رسول اللہ
ایک قافلے کو لوٹنے نکلے تھے، اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں نے اقدام کیا تھا خود۔ اللہ کے بندو، مسلمانوں پہ تو سب سے پہلے جہاد کا مرحلہ یہ تھا کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، صبر کرو، خذ العفو وامر بالمعروف، معاف کرتے رہو، ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ جب مسلمان مدینے میں چلے گئے، قوت حاصل ہو گئی، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی ایک جمعیت، ایک جماعت پیدا ہو گئی، تو فرمایا اذن للذین یقاتلون، جن سے ساری عمر کفار لڑتے رہے انہیں بھی اب اجازت ہے۔ اب غزوہ بدر کب ہو رہا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام جناب رسول اللہ کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے، تو اب یہ مکے کے کفار یہ چین سے نہیں، پریشان ہیں کہ کیوں بچ کے نکل گئے، سازشیں کر رہے ہیں مدینے والوں سے مل کے۔ وہاں یہود بھی تھے مگر اور قبائل بھی اہل کفر تھے، تو مکے والوں نے ہجرت کے بعد بھی مہاجرین کا پیچھا نہیں چھوڑا، لأنہم آمنوا باللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے ماننے والے تھے۔ یہ ہے اللہ کا یہ فرمانا کہ یہ دو خصم ہیں، دو فریق ہیں، دو گروہ ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ایک فریق اللہ کو رب مانتا ہے اور دوسرا اس کے مخالف۔ تو اب دیکھیں غزوہ بدر کی شروعات کو۔ پھر مکے والوں نے پلاننگ کی، چندے جمع کیے، مکے کے ہر گھر سے مال و دولت اکٹھا کیا قوت کو جمع کرنے کے لیے، اور اسی طرح اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی ابو سفیان کا، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کے سرداروں میں سے تھے، کو شام کا سفر تجارتی۔ اب آپ دیکھیں تجارتی سفر پورے کا پورا اور اس کا منافع پورے کا پورا، کس لیے؟ مسلمانوں کا استحصال کرنا، یہ غرض تھی ان کہ ان کو ختم کر دیا جائے، ان کے پیچھے چڑھائی کی جائے اور وہاں بھی انہیں چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے۔ اب دیکھیں اس صورتحال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا، اور ادھر سے اللہ کی بھی اپنی حکمت ہے، اور جب آپ کو علم ہوا تو حضرات صحابہ کو تیار کیا کہ نکلیں اور اس پہ فتنہ پرور کافرے کے فتنے کو ختم کیا جائے۔ اب یہاں قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے یہ کیا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو ہلاک ہوتا ہے وہ بھی پوری دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہتا ہے وہ بھی حجت و برہان کے ساتھ زندہ ہو۔ اہل ایمان یقین ہو ان کو کہ ہم حق پہ ہیں، اور ان کے مخالفین کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم حق کے دشمن ہیں۔ اب قافلہ ابو سفیان کا اس کے لیے نکلے، اللہ فرما رہے ہیں وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تمہاری خواہش تو یہ تھی کہ جس پہ ہمارا کوئی زور زبر نہ ہو اس کو ہم پکڑیں، اور وہ قافلہ تھا تجارتی۔ اب تجارتی قافلہ اور فوجی گروپ جو ہے، گروہ، فرق ہے دونوں میں۔ تجارتی قافلے میں مال و دولت ہے، اور فوج جب لشکر کشی کرتی ہے تو اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کی حکمت، اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں تم اس لیے نکلے تھے کہ اس پہ کوئی زور زیادہ نہیں لگے گا، غیر ذات الشوکہ تکون لکم، مشقت بھی نہیں ہوگی، قافلہ ہے، غیر مسلح ہوگا، لیکن یرید اللہ ان یحق الحق، اللہ کا فیصلہ کیا تھا کہ یہ نہتے اور غیر مسلح، کوئی ان کے پاس زیادہ سامان جنگ بھی نہیں، اور مطمع نظر بھی تجارتی قافلہ ہے۔ اب اس کے لیے
کتنا سامان چاہیے. اور ویسے ہی مسلمان مہاجر تھے اور انصار مدینے کے. اب آپ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. اللہ کی حکمت اور اس کے فیصلوں کو بھی اللہ نے کیا کیا، قافلہ محفوظ مکہ پہنچ گیا اور انہوں نے فوراً تیاری کی اور 1000 سے اوپر لشکر تیار کیا مسلح. اور یہ 313 ان کے پاس سامان جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے. اب یہ دیکھیں فرق. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ ان قلیل تعداد کو، کم من فئۃ قلیلۃ، اللہ اس کو غالب کرے گا فئۃ کثیرہ، جو بہت تعداد میں ہیں اس پہ. یہ اللہ ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے، اپنی قوت. اور یاد رکھیں غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جس میں فرشتے خود بخود اتر کر مسلمانوں کے ساتھ شریک غزوہ ہوئے تھے، شریک جنگ ہوئے تھے. بہرحال اب جب مشرکین مکہ نکل پڑے اور ادھر سے مدینہ منورہ کی طرف سے، تو بدر کے مقام میں آ کے پھر آپ نے ڈیرے ڈالے. اس واقعے کی تفصیل سیرت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اصل ان نکات کی وضاحت کر رہا ہوں جس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. کیا مطلب کہ جناب رسول اللہ اس 3 قافلے کے فتنے کے لیے نکلے تھے. تو فتنے کو ختم کرنا یہ بتاتے خود والفتنۃ اشد من القتل، تو قتال سے بڑھ کر ہے. اور اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ نہتے نکلے تھے اور تجارتی قافلے سے مٹ بھیڑ کے نکلے تھے، ان کا مقابلہ اللہ نے کرا دیا ایک لشکر جرار تھے. غزوہ بدر کے مقام پہ ہوا. اور پھر جب دونوں فریق آمنے سامنے تھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک فریق اللہ کے ماننے والوں کا، خصمان اختصموا فی ربہم، اور دوسرا فریق اس کا مخالف. اب شروع کے اندر واقعات میں ہے کہ مشرکین نے مبارزت کی، جیسے جنگ میں ہوتا ہے کہ نکلو فلاں نکلے فلاں نکلے. جب انصار نکلے تو انہوں نے کہا نہیں، مکے والوں نے کہا کہ ہمارے لوگ، ہمارے ہم جنس نکلے. جب مسلمان کفار کے مقابلے میں نکلے تو مسلمانوں نے پہلے ہی واحلے میں جو مبارز تھے، مقابل تھے کفار کی طرف سے، ان کو ختم کر دیا. پھر اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، لشکر سے ٹکرا گیا. اس صورتحال میں اب آپ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے معرکہ سے پہلے پوری رات اللہ کے سامنے عبادت میں رہے، کھڑے رہے. اور یہ ہمیں سبق دیا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. قیامت تک مسلمان لشکروں کو ان کا یقین ہو کہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا فرمائی، اتنی آہذاری فرمائی کہ حضرت ابوبکر کو رحم آ گیا اور عرض کہ یا رسول اللہ بس کیجیے، آپ کے رب نے آپ کی دعا سن لی، قبول بھی کر لی. پھر صبح اٹھ کے لشکر کی تیاری کی اور ان کو ان کے مواقف پہ کھڑا فرمایا. پھر بہرحال جنگ کی صورت میں اللہ فرما رہے ہیں اِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. یاد کریں اس وقت کو جب آپ اہل ایمان کو قتال کے لیے، جنگ کے لیے ان کے مقامات پہ کھڑا کر فرما رہے تھے. یہ بھی سب کیا، اسباب کو بھی پورا اختیار کیا اور یقین مسبب الاسباب میں رکھا. یہ ہے اصل درس اس کے اندر مختصر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جناب رسول اللہ کو خطاب ہو کے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. اہل ایمان
کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں سے منزلین جو اوپر سے اتریں گے اللہ کی طرف سے آنے والے ہیں. پھر آگے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے. یہ دیکھیں میدان جنگ میں بھی اہل اسلام کو استقامت اور تقوی کا حکم ہے. صبر کا معنی ڈٹ جانا. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، میدان کے پیٹھ الٹی کر کے آدمی کو بھاگنا. حضور نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ہیں کہ آدمی اپنی پیٹھ پھیرے یوم الزحف، میدان جنگ سے. بہرحال حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تسلی دی بلکہ فعلاً اللہ کے فرشتے اترے. اور اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ جس جنگ میں خود حضرات فرشتوں نے آ کے، حضرت جبریل اور دیگر فرشتوں نے آ کے باقاعدہ جنگ کی، وہ یہی غزوہ تھا. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ساری چیزیں دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے، اور فرشتوں کو کہا، اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. یہ ہے غزوہ بدر. جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اسی کو بعض لوگوں نے یوں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور فرشتوں کا نازل ہونا آج بھی اسی طرح ہے، پر ہم اپنے آپ کو بدلیں. بلکہ میں تو اکثر اپنے طلباء کو جو علمائی ہوتے ہیں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی توجہات کو بدلو. اور رمضان سے بہتر کوئی موقع نہیں. وہ کیا کہ تمہارا یقین ہو کہ اللہ کی قدرتوں، اس کی عظمتوں، اس کی طاقتوں اور اس کی نصرتوں میں آج بھی کوئی فرق نہیں. وہی اللہ ہے جس نے ابو بکر و عمر عثمان و علی کی مدد کی، اور ہم بھی اسی طرح اس کو پکاریں کہ اللہ تیری تو سنت، تیری تو قدرت، تیری تو طاقت بدلنے والی نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تبدیل ہونے والی نہیں. اے اللہ اگر ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے تو اسے درگزر فرما. ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے ہی رسول کے امتی ہیں اور تیرے ہی نام لیوا ہیں. آج بھی ہمیں، میں ہر ایک ساتھی کو کہتا ہوں، چاہے وہ اپنے علم میں ہو، اپنے وظیفے میں ہو، کاروبار میں ہو، نوکری میں ہو، زراعت، جس جگہ بھی ہو، اس کی توجہات، اس کا مرکز اللہ کی ذات ہو. اب آپ دیکھیں سارا دن آپ بھوکے رہتے ہیں، پیسے رہتے ہیں، کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. اسی طرح اللہ کی طرف آپ یہ بھی توجہ کریں کہ اے ہمارے رب، اے غزوہ بدر میں فرشتوں کو اتارنے والے اور فرشتوں کو یہ کہنے والے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اے اللہ آج بھی ہماری مدد فرما. دیکھیں جب ہم اپنی عاجزی، انکساری، گناہگاری کو بیان کریں گے تو یقین کیجئے رحمان کی رحمت جوش مارے گی، آج بھی جوش مارے گی. بہرحال اس غزوہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی اور مشرکین کے صنادید کو اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی. جب قافلہ مکہ پہنچ گیا مشرکین کا تو بعض نے کہا کہ اب جنگ کی ضرورت ہی نہیں، مگر ابو جہل نے کہا کہ نہیں، جنگ کریں گے، بدر میں جائیں گے اور نشب الخمور، شرابیں پیئیں گے، عورتوں کو نچائیں گے. اللہ کی کھل کے نافرمانی کرنے کا اس نے اظہار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کھل کر اہل توحید کی مدد کی
اور یہ صنادید کفر سب کے سب اسی غزوے میں جہنم رسید ہوئے۔ تو یہ وہ عبرتیں ہیں یا نصائح ہیں جن کو مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی سب سے یہ کہ اللہ کے لیے چھوٹا گروہ ہونا یا بڑا گروہ ہونا یہ اس کی نصرت کو حاصل کرنے اور کھینچنے کا ذریعہ نہیں۔ دوسری یہ کہ مدد ہمیشہ اسی کی طرف سے آنی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ مسلمان ہمیشہ اپنے ہر کام میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ اسی غزوے کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہمیشہ توکل اہل ایمان کے اللہ پر ہونا چاہیے۔ پھر آگے اسی غزوے میں اللہ نے فرمایا اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب بھی تمہارا قیامت تک مٹ بھیڑ ہو اہل ایمان اور کفر کی تو کیا کرنا ہے؟ فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور پھر آگے ایک اور درس بھی سنیں آج کے دور میں خصوصاً، اللہ نے فرمایا اسی غزوے میں یہ آیات نازل ہوئی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کتنا ہی بڑا تمہارا لشکر ہو، کتنی بڑی تمہاری تعداد ہو، اور کتنا ہی جدید ترین اسلحہ تمہارے پاس ہو، تم نے کبر اختیار نہیں کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، ان لوگوں کی طرح اے مسلمانوں نہیں نکلنا جو لوگوں کے سامنے کبر اور ریاکاری کے لیے نکلے تھے۔ اور آگے اسی غزوے کے بارے میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں منازعت نہیں کرنی۔ آج ہماری ساری جنگیں آپسی میں ہیں، بیرونی دشمنوں کو ضرورت ہی نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ دشمنی کریں۔ آگے فرمایا فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ یقین، توکل، اعتماد اور اس کے احکام پہ ڈٹ جانا اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اس کے اندر رکھیے۔ اب اس غزوے میں کئی عبرتیں ہیں، کئی نصیحتیں ہیں، ہم نے چند کو ذکر کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں اس کو یوم الفرقان بھی کہا، یہ فیصلے کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہمیں جب توفیق دی اور پہنچایا اپنے فضل و کرم سے، تو ہمیں ان سب نصائح کو، عبرتوں کو، دروس کو اس ماہ رمضان کے مدرسے سے مکمل طور پہ حاصل کرنا ہے، تاکہ پورا سال اس مدرسہ رمضانی کی تعلیمات پہ ہم عمل کر کے آئندہ رمضان کے لیے پھر تیاری کریں۔ تو میری دعا ہے کہ حق تعالی شان ہو ہمیں اس ماہ مبارک میں کامیاب روزے دار بنائے، با مقصد روزے دار بنائے، ایسا روزے دار ہو جس نے مقصد کو پا لیا ہو، ایسا روزے دار ہو جس نے اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیا ہو، ایسا روزے دار ہو بقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان آیا اور اس سے مغفرت ہو۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے دروس اور عبر کو اور نصائح کو اور موعظت کو پلے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنا العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم ثبتنا علی طاعتک یا رب یا مقلب القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ پورا سال، رمضان میں بھی اور پھر آئندہ رمضان تک 11 مہینوں میں۔ یا رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب